میں اپنی بیٹی کو جب اسکول میں ڈالا تھا تو مجھے پہلی دفعہ پہلے دوسرے دن ہی کال آ گئی. بیگم نے کہا کہ وہ اسکول سے کال آئی ہے, میں دفتر میں تھا اس وقت, کہ وہ کوئی مسئلہ ہے نا. مسئلہ اب خیر ہے, اسی ہو کے ہیلتھ وائز یا بٹ شی از اے پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ, اس نے مجھے بلایا ہوا ہے. اینڈ آئی سیڈ شیور میں آتا ہوں. اگلے دن اسکول دفتر جانے سے پہلے میں اسکول گیا, and my child was sitting just like this big of a room. They had a lot of Lego and all of that toys, and my child was sitting in the corner. اور ٹیچر نے مجھے کہا کہ I came from America, میں نے جانس ہاپکنس سے سائیکالوجی میں میجرس کیے. and I said good to know, what's the problem with my child? and she said آپ کی وائف بتا رہی تھی کہ آپ بھی سائیکالوجسٹ ہیں. I said listen, resume is later, problem first. I hope everything's fine. And she said, yeah, your child is suffering from a inferiority complex. And I said, okay. Could be. مجھے کیا پتا, ڈیٹا ہی نہیں میرے پاس کہ اس نے کیا چیک کر لیا, اور پہلا ایکسپوجر ہے, کیا پتا کیا بات ہے. And I said, okay, sure, so don't worry, it's treatable. And she said, it's treatable only if you and your wife, decide to treat it. And I said, don't worry, I'll take care of me and my wife. You take care of my child. مجھے بتائیں انڈیکیٹر کیا ہیں. And then she showed me, and she said, اور لے گئی میری بیٹی کی کلاس میں. میری بیٹی وہ جو کنڈر گارٹن کے جو بچے ہوتے ہیں 1 میں اور whatever, وہ جو بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, میری بچی کو نہیں بیٹھی ہوئی تھی. And I look at her and I look at the children. Children are making all of those noise and fun, and my daughter is sitting alone. And I said, listen, you're going to show me what my daughter does, right? آپ نے انڈیکیٹر دیکھے ہوں گے جو آپ نے کہا ہے. And she said, yeah, تو یہ ہے نا انڈیکیٹر. And I said, what, this is your indicator? And she said, yes. And I said, listen, I don't want to say Johns Hopkins fail ہو گیا, because you could be a bad egg in, سب سے بری اسٹوڈنٹ کیا پتا آپ ہوں. آپ تو نہیں جان ہاپکن کو پسند کریں گی, بٹ انہوں نے آپ کو ڈگری دے کے نا اپنا پورا کیلیبر میری شو کر رہے ہیں کہ اتنے سے انڈیکیٹر کے اوپر آپ نے مجھے اتنا بڑا ٹیگ میرے بچے کو, اگر آپ نے میرے بچے کو بولا ہے نا یہ, اور میں اس کا 1-on-1 کر لیا ہے, تو irreversible damage بھی ہو سکتا ہے. And she said, no, I haven't spoken to her. وہ اس کی ٹیچر سے بات ہوئی, اس کی ٹیچر نے مجھے بتایا تھا, پھر میں نے خود آبزرو کیا. And I said, okay, کتنی دیر آبزرو کیا؟ She said, آدھا دن وہاں پہ بیٹھی رہتی ہے, کسی سے باتیں نہیں کر رہی ہے. And I said, listen to me, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ بات نہیں کر رہی, مگر اس کا مسئلہ انفیریورٹی کمپلیکس کا نہیں ہے. if anything وہ superiority complex میں. اوکے, جا کے ایک نیوٹرل آنٹی کو جائیں, جا کے پوچھیں آپ کھیل کی ملی. 3 out of 1 out of 3 آنسرز یہ ہیں, کوئی بھی آنسر چوز کرے گی وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا ہوگا. اگر 3 اور جواب دے رہا ہوں, ان میں سے کوئی جواب دے گی تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس کا ہوگا. ڈو یو اگری؟ اینڈ شی سیڈ yeah, but this is too less of a sample. And I said, really? جب میں آپ نے مجھے میری بچی کو بغیر کسی انسیڈنٹ رپورٹ کے پورا ڈائگنوسس دے دیا. Now پوچھا جا کے, آنسر 2 out of 3 میری بیٹی نے دیے. And I said, listen, she does not know کہ میں نے کیا آنسر لکھے ہوئے تھے نا. So she gave me that answer کہ these toys are too boring. Okay. And these kids are not they don't understand English. Okay. So I said, listen, language barrier normal ہے, نہ inferiority complex کا تعلق ہے, نہ superiority complex کا تعلق ہے. That's very good. But the fact that she's not taking the initiative could be either superiority complex اور اب کوئی disposition چیک کرنی ہے. اب اسے چیک کروا دیا کہ یار یہ والے ٹوائز سے کھیلوں گی, میں یہاں پہ راکٹ بنا رہی ہوں گھر میں بیٹھ کے, تو مجھے لیگو دے رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ سب بگ اچیومنٹ. ان بچوں نے نہیں پہلے لیگو سے کھیلا ہوا. I was practically raised in Disneyland. I'm not gonna be enchanted by this. So I said, listen, hats off کہ آپ بچے کو آبزرو کر رہی ہیں. بچے آبزرو تو ہو رہے ہیں, 100/100 نمبر دے رہا ہوں, but don't ever make any deductions. یہ آپ کا کام نہیں. آپ بہت اچھی نرس ہیں, ڈاکٹری کا کام چھوڑ دیں. نرسنگ میں بہت اچھی ہیں آپ, مانیٹرنگ سسٹم اور 2-4 اور کیمرے لگائیں, مجھے انڈیکیٹرز مجھے دینا شروع کریں. That case study I gave you for a reason. آپ کے بچے ہر وقت کوئی نہ کوئی انڈیکیٹر دے رہے ہیں, اور سب سے بڑا انڈیکیٹر کون دے رہا ہے؟ جو کچھ نہیں کر رہا. جو کچھ نہیں بولتا وہ سب سے زیادہ بول رہا ہے. کس کے لیے؟ ٹیچر کے لیے. جو انڈیکیٹرز ریڈ کرنے والی عوام ہے وہ آپ نے 1 پورا سال تیار کرنے, کیا پتا 5 سال لگ جائیں فار آل آئن, کیا پتا کبھی بھی نہ ٹریننگ ختم ہو, سال بعد بچے آنا شروع ہو جائیں. آپ کے ٹیچر لیکن ہر روز ان کو پتا ہو کہ یار یہ بندہ خبتی ہے,
یہ آنٹی خبتی ہے, یہ بٹھا لیتے ہیں اور 2 گھنٹے کا موڈیول رن ہوتا ہے اور پھر ہمیں بچوں کے سامنے ایکسپوجر ملتا ہے. I do not mind اگر اس طرح کا بھی کام چلے, کیونکہ اگر آپ نے اتنا بڑا لفظ لکھ دیا ہے خود ہی اور یہ آپ نے عقاب بنا دیا ادھر بیٹھ کے, تو سوری پھر عقاب کی نگاہ یہاں پہ چاہیے ہو. اور وہ والے بچوں کی پروفائل ایسے لگی ہو جیسے CIA کے اندر لگی ہوتی ہے کہ بچے کی ایک چیز چیک ہو رہی ہو, کدھر گیا ہے, کیا کرتا ہے, گھر جانے کے بعد کیا کیا ہے, سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے وہ, ان دیٹس فرسٹ مینٹل رسپانس. پھر ہوز دا فرینڈ, پروفائل دا فرینڈ, فرینڈ کی پروفائل آپ کے بچے کی پروفائل ہے. اتنا بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے بچے کے دوست کا پروفائل نکالنا, وہ نکالتے ہی نہیں ہے. اف اینی تھنگ ہم اس کے وہ دیکھتے ہیں, نیٹ پازیٹیوز اینڈ نیگیٹیوز دیکھ لیتے ہیں. بچے نے 1-2 بڑے اسٹنٹ مار دیے, بیڈ کمپنی, ٹھیک ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگس. اب کیا آپ اس کی تفصیل میں بتائیں, آپ کو ڈائریکشن دینا میرا مقصد ہے. آپ کو آپ سمجھ آ گئی کہ آپ کے ٹیچر کو کوالیفائی کیسے کیا جائے گا. ٹیچر آپ کا ڈیٹا کلیکٹر نہیں ہے, سوری از ناٹ اے ٹیچر. ٹیچر کو یہ نہیں پتا اس ڈیٹا کو, اسٹرنگ کو کس فنل میں ڈالنا ہے, کیونکہ ہر وقت بچہ فارم تو نہیں فل کر کے دے گا نا, بچہ تو اوپن بک ہے. He's going to be running around saying so much stuff with you. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اتنے بڑے بڑے ایٹریبیوٹس آپ کو دکھائے گا بچہ, جو اتنے آسانی سے اوور لک ہوتے ہیں. آئی نو تھرو مائی اون ایج, میرے کچھ کلاس فیلوز تھے جو کہ وہ کام کر دیتے تھے جو کہ میں نے کبھی ہالی ووڈ کی فلم میں بھی رائٹر امیجن ہی نہیں کر سکتا. یار یہ کوئی مانے گا ہی نہیں تو چھوڑ دے, لکھتے ہی نہیں, کوئی ایسی فلمیں ہی نہیں بنتی. ایسے ایسے اسٹنٹ مارے ہیں لڑکوں نے میرے, کیونکہ آئی واز ان اسپورٹس. سو گینیس بک والے بھی توتے اڑ جاتے ہیں کہ کیسی کیسی عمارتوں سے چھلانگیں لگا رہے ہیں نیچے چیزیں اکٹھے کر کے. وہ گیم انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں جو کہ ایکسیسو برین پاور مانگتی ہیں, نئے نئے رولز بنا کے. 4th گریڈ 5th گریڈ 6th گریڈ کے بچوں کی بات بتا رہا ہوں. السلام علیکم. یہ ویڈیو ایک باپ کی حقیقی کہانی اور نفسیاتی مشاہدے پر مبنی ہے جو اپنی بیٹی کے اسکول کے ابتدائی دنوں کے دوران پیش آنے والے واقعے کو بیان کرتا ہے. باپ جو خود ماہر نفسیات ہے بتاتا ہے کہ اسکول سے کال آئی کہ بچی دوسرے بچوں سے بات نہیں کرتی اور ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے. اسکول کے ماہر نفسیات نے اسے کمپلیکس کا مسئلہ قرار دیا, مگر والد نے خود مشاہدہ کیا اور کہا کہ یہ مسئلہ احساس کمتری نہیں بلکہ ممکن ہے یہ بدتری یا زبان کی رکاوٹ کا نتیجہ ہو, کیونکہ بچی کو دوسرے بچے انگریزی نہیں سمجھتے تھے. وہ والد اس واقعے کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ اساتذہ یا اسکول کے ماہرین نفسیات کو جلدی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. بچوں کا ہر رویہ, ان کا کھیلنا, خاموش رہنا یا کسی سرگرمی میں دلچسپی نہ لینا سب ایک اشارہ ہوتا ہے, مگر ان اشاروں کی درست تشریح ماہر نفسیات یا تربیت یافتہ شخص ہی کر سکتے ہیں. والد نے کہا, جو بچہ کچھ نہیں بولتا وہ سب سے زیادہ بول رہا ہوتا ہے, بس فرق یہ ہے کہ ہمیں اس کی زبان سمجھ نہیں آتی. اس ویڈیو کے اندر ساحل ادیم سر ہمیں بہت گہرا پیغام دے رہے ہیں. ویڈیو کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ بچوں کے ابتدائی رویے کی غلط تشریح ان کی نفسیاتی نشوونما پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں. اسکول کو چاہیے کہ وہ ڈیٹا کلیکٹ نہ بنے بلکہ تربیت یافتہ نگران ہوں جو بچوں کے رویوں کے پیچھے چھپی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر بچہ اوپن بک ہے, اس کے عمل, کھیل, دوست اور دلچسپیاں سب کی ذہنی دنیا کی جھلک دیتے ہیں. یہ ویڈیو والدین, اساتذہ اور تعلیمی ماہرین کے لیے ایک گہرا سبق ہے. بچوں کے رویے کا تجربہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ مشاہدہ, صبر اور سمجھنے کے ساتھ کریں, کیونکہ ایک غلط لیب کسی بچے کی شخصیت پر چھوڑ سکتی ہے.